کے جو صحابہ جن جن لوگوں نے ایمان اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمایا، ان لوگوں کے واقعات آپ سنیں۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جو سب سے پہلے شہید ہیں اسلام کے، سب سے پہلے شہید میاں بیوی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بیوی جو تھی وہ ان کا نام تھا حضرت سمیہ۔ یہ حضرت یاسر جو تھے یہ باہر سے آئے تھے، اور وہاں سے ایک ابو حذیفہ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے وہ جس طرح ایک ان کے ساتھی بن گئے تھے تو وہاں رہے، اور ایک جو لونڈی تھی سمیہ، ان کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ بھی ایمان لانے والے ہیں، لیکن چونکہ یہ غلام تھے، ان کے ساتھ ابو جہل نے اتنے ظلم کیے۔ صرف یہ کہلوانے کے لیے حضرت سمیہ سے کہتے ہیں کہ آپ اتنا کہہ دیں کہ میں ایک دفعہ کہہ دیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائی، کلمہ ایک دفعہ چھوڑ کے آپ بتوں کو بھی پوجا کرنا شروع کر دیں تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن اس نے یہ بات نہیں کہی تو اس نے ان کے پیٹ کے در ناف کے اندر، اور کچھ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کے اندر ایسا نیزہ مارا ہے کہ وہ ان کے منہ سے نکل گیا اور یہ شہید ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ اس دور میں اس کلمہ کو بچانے کے لیے کہ انسانوں کو، صحابہ کرام کو کیا کیا تکالیف ہوئی ہیں۔ حضرت یاسر کے بارے میں ہے کہ ان کو ابو جہل نے ایسے کیا کہ ایک ادھر بازو سے اور دونوں ٹانگوں سے 4 اونٹوں کو رسہ باندھ کے مختلف سائڈ پہ ان کو بھگا دیا، چلا دیا، اور وہ ٹکڑے ہو گئے اس کے درمیان، اور انہوں نے اب کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں۔ حضرت بلال کا واقعہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، کہ تپتی ریت پہ ان کو لٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے کلمہ حق کو نہیں چھوڑا۔ تو آج ہمارے حالات دیکھیں، اور اس کے بعد جب ان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے تو آپ مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی وہ جو دشمنی ہے وہ اور زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو آہستہ ان کا جو گروہ ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے مختلف قسم کی سازشیں شروع کر دی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو جو تکلیف یہ ہوئی کہ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ وہ مکہ سے جو سفر تھا شام کی تجارت کو، وہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا، تو قریش کو مدینہ کے اوپر اس ریاست پہ حملہ کرنے کا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر ان کی یہاں پہ طاقت بڑھ جاتی ہے تو یہ ہمارا جو تجارت کا رستہ ہے اس کو روک سکتے ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے ان کو کہ آہستہ وہاں پہ جب مسلمان زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، تو ان کو یہ تکلیف ہو گئی کہ اگر یہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے مقابلے میں آ جائیں۔ انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو مدینہ جانے سے روکنا شروع کر دیا۔ اور ایک واقعہ ایسا پیش آتا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش ہے ان کی قیادت میں ایک 12 آدمیوں کا قافلہ بھیجتے ہیں تاکہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کو دیکھیں۔ ان کے ساتھ وہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، تو ایک آدمی جو ہے اس کا نام تھا عمر بن الخضرمی، وہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کو جب مکہ کے اندر تھے تو وہ ان کا یہ حال تھا کہ وہ ان کو جتنا کچھ تکلیفیں دیتے تھے تو وہ ان کے اوپر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اب ان کے اندر یہ بہت بڑا ایک غصہ آ گیا ہے کہ ہمارے آدمی کو کیسے یہ قتل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے۔ اس کے بعد آگے